ایک بچہ، بہت غور سے سنیے گا، یہ بات انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ کے اندر بالکل نقش کر جائے گی۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے بیان فرمایا لقاء الحبیب کتاب کے اندر۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ اسی ماں کے پیٹ کو پوری دنیا تصور کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا کتنی اچھی ہے، مجھے اس سے باہر نہیں نکلنا، بغیر محنت کے مجھے کھانا بھی مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، آکسیجن بھی مل رہا ہے، اور زندگی بھی مل رہی ہے۔ تو ماں کے شکم میں پرورش پانے والا بچہ اسی دنیا کو، ماں کے پیٹ والی دنیا کو سب سے اہم سمجھ کر اس کے اندر اتنا مرو ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ بچے کی ولادت جو ہوتی ہے نا، اس ولادت کا وقت آسان نہیں ہوتا، وہ وقت اتنا کٹھن ہوتا ہے کسی بچے کی ولادت کا کہ اس وقت جو ماں کو درد کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، اس جھٹکے کا صلہ اگر پوری زندگی بچہ اگر کاندھے پر رکھ کر کے ماں کو اگر خانے کعبہ کا طواف بھی کرائے تو اس جھٹکے کا حق بھی وہ ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن بچہ کیا سمجھتا ہے، وہی ماں کا پیٹ یہ بہت بڑی دنیا ہے، یہ اس دنیا میں آنا نہیں چاہتا۔ لیکن جیسے ہی آتا ہے تو روشنی دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، میں کہاں آ گیا۔ لیکن پھر اتنی بڑی دنیا دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے اس کو کہ میں تو اتنی سی دنیا میں تھا، اس دنیا سے یہ دنیا تو کتنی بڑی ہے، یہاں تو چاند، سورج، آسمان، زمین، انسان، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو انسان جب اس دنیا کو دیکھتا ہے تو ماں کے پیٹ والی دنیا سے یہ دنیا اسے بڑی لگتی ہے، اور اس دنیا کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے، توجہ چاہوں گا، اس دنیا کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کو وہ تیار نہیں تھا، ویسے ہی اس دنیا سے بھی قبر میں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں، موت کوئی پسند نہیں کرتا، اسے دنیا بڑی لذیذ لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے۔ یا اللہ کیسے قبر میں جائیں گے، وہ اندھیری کوٹھڑی، کوئی وہاں ملنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، پتہ نہیں کھانے پینے کا اور کیسے وہاں پر گزاریں گے، بس وہ ٹینشن اتنی چھوٹی سی جگہ کے بارے میں۔ جس طریقے سے ماں کے پیٹ کی دنیا کو بندہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا، ایسے ہی اس دنیا کو بھی چھوڑنا وہ پسند نہیں کرتا۔ لیکن جیسے ہی روح نکلی، اور وہ نکلنی ہے، اور مومن کو قبر میں اتارا گیا، اور جب اس کے لیے جنت سے ہوائیں آنے لگیں تو پھر وہ سوچتا ہے یار اس دنیا سے تو یہ دنیا بہتر ہے، اس دنیا سے یہ دنیا بہتر ہے۔ اور پھر اسے قبر میں ایسا سلا دیا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سے کہا جائے گا اس طرح سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے، کہ دلہن کو اس کا محبوب جگایا کرتا ہے، ایسے ہی تجھے بھی تیرا محبوب قبر کے اندر جگا لے گا، سونے کا ہوگا۔ تو اب وہ بندہ قبر کو بہت اچھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اللہ ہم سب کے لیے جنت کا باغ قبر کو بنا دے۔ تو اب وہ دنیا اس دنیا سے بہتر ہوئی۔ اب جب وہ وہاں رہے گا اور قیامت کی سور پھونکی جائے گی، اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو سوچے اب کہاں جا رہا ہوں، اب کہاں جا رہا ہوں۔ تو قبر سے نکلنے میں اسے
ایک کوفت اور پریشانی محسوس ہوگی. یا اللہ محشر کا سما, جیسے آدمی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے نا, دنیا میں ہے یہاں کتنا مزہ ہے, لائٹ ہے, اے سی ہے, پنکھے ہیں. یا اللہ قبر میں جائیں گے وہاں تو کوئی کنیکشن نہیں, پنکھا نہیں, ایئر کنڈیشن نہیں, قبر میں کیسے, ایسے ہی سوچے گا. یا اللہ میدان محشر تپش اتنی ہوگی, سورج سوا نیزے پر ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, حساب کتاب ہوگا, کتنا کٹھن وہ وقت ہوگا. تو وہ قبر سے بھی نکلنا نہیں چاہے گا, جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا, دنیا سے نکلنا نہیں چاہتا تھا, ایسے ہی قبر سے نکلنا نہیں چاہے گا. لیکن جب قبر سے سرکار کے غلام نکلیں گے اور ان کے لیے سواریاں موجود ہوں گی اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا, اور پھر جنت میں ان سے پوچھا جائے گا کوئی آرزو ہے جانا ہے دوبارہ دنیا میں؟ وہ کہیں گے نہیں مولا, جو مزہ جنت کے اندر ہے وہ مزہ کہیں بھی نہیں. تو یہ 4 ادوار ہو گئے, یہ 4 ادوار. تو یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کی دنیا ہے جہاں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور جب یہ چیز کسی کے سامنے کھل جاتی ہے, صحابہ کے سامنے کھل گئی تھی یہ چیز, تابعین کے سامنے یہ چیز کھل گئی تھی, اولیاء کاملین کے سامنے یہ چیز کھل گئی تھی, اس لیے وہ دنیا کے عیش کو پرائیورٹی نہیں دیتے تھے, وہ آخرت کے عیش کو پرائیورٹی دیتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہاں کا معاملہ ایک دھوکہ ہے. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کا دربار سجا ہوا تھا. توجہ چاہوں گا, دربار سجا ہوا تھا. ایک صاحب آئے اور دربار میں حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ رحمہ کو دیکھنے لگے غور سے. تو حضرت ابراہیم ابن ادم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک رات میں آپ کے اس سرائے میں قیام کرنا چاہتا ہوں. مسافر خانہ اس نے کہہ دیا. بادشاہ کے محل کو کیا کہا اس نے؟ کیا کہا بولیے؟ بادشاہ کے محل کو کیا کہا اس نے؟ اس مسافر خانے میں میں ایک رات رکنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابراہیم ابن ادم نے کہا عجیب نادان آدمی ہو, یہ مسافر خانہ نہیں, یہ میرا محل ہے, بادشاہ کا محل ہے. کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ کہا میرے ماموں رہتے تھے. کہا ان سے پہلے؟ بولے فلاں. ان سے پہلے فلاں. تو بولے مسافر خانہ کہتے کسے ہیں؟ ایک آئے اور ایک جائے. مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں آدمی پرماننٹ نہ رہے, آتا جائے جاتا جائے, یہی تو مسافر خانہ. آنکھیں کھل گئی اس وقت. آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں, آج ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں, کل ہماری اولاد ان گھروں میں رہے گی, پھر ان کی اولاد ان گھروں میں, اگر گھر رہے تو وہ اس میں رہیں گے. تو یہ دنیا در حقیقت دھوکے کی چیز ہے. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں, یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے. انسان کو اس دنیا سے محبت نہیں, دنیا پیدا کرنے والے سے محبت کرنی چاہیے. غلطی یہ ہو گئی کہ انسان نے دنیا سے محبت کی, دنیا پیدا کرنے والے سے محبت نہ کی. اور صحابہ دنیا سے نہیں, دنیا پیدا کرنے والے سے محبت کرتے تھے. اس لیے کیفیت کیا تھی وہ سمجھتے تھے, یہ مال کیا ہے, یہ دولت کیا ہے, یہ محل کیا ہے, یہ مکانات کیا ہیں, یہ ڈیکوریشن کیا ہے, یہ آسائش کا سامان کیا ہے, یہ سب ایک دھوکہ ہے. آج ہمارے یہاں عزت دار اسے تصور کیا جاتا ہے جس کے پاس مال کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ ہو, تعیشات کے سامان سے لے کر کے ہر اعتبار سے دنیا کی چیزیں اس کے پاس زیادہ ہو. انسان اسے خوش نصیب بھی سمجھتا ہے اور عزت والا بھی سمجھتا ہے. لیکن سنو, اللہ والے کسے عزت والا سمجھتے تھے؟ اللہ والے یہ دیکھتے تھے اس کے پاس بھلے فاقہ ہے, لیکن اگر اس کا قدم شریعت سے نہیں ہٹا تو یہ عزت والا ہے, عزت والا ہے.